ನಮಸ್ತೆ ಚೇಳೂರು ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚೇಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಚೇಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಬೀರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ರವರು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ನೀಡುವ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ದುವಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್, ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಲಿಂ ಪಾಷಾ, ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೇಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ PSI ಹರೀಶ್ ರವರು ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دھوپ کی شدت، دھوپ کی سختی اور گرمی پڑ رہی کہ نماز ہی کو نہ آئے. لوگ کس نگاہ سے دیکھیں گے اگر کوئی عید کی نماز نہ پڑھے؟ تو جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی کمائی دی ہے، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے اوپر قربانی فرض. تو بہرحال قربانی ذبح کرنے سے پہلے 2-4 دعائیں اسے پڑھی جاتی ہیں. انی وجہت وجہی للذی اور قل ان صلاتی و نسکی، یہ سب پڑھنا یہ مستحب ہے، نفل ہے. کم سے کم آخری درجہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. صرف اتنا بھی پڑھ لیں گے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن سنت طریقہ اور نفل طریقہ یہ ہے کہ ساری دعائیں پڑھ کر کے ذبح کرے. ذبح کرنے سے پہلے یہ بول دیں کہ قربانی کس کی طرف سے ہے، بیٹے کی طرف سے ہے، بہو کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے ہے، وہاں پر اس کا ذکر. اب جیسے بڑے کی قربانی ہے تو اس میں 7 آدمی، 7 آدمی کون ہیں؟ کم سے کم قربانی سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے ان کا نام لیا جائے کہ فلاں 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 کی طرف سے، اے اللہ تیرے نام پر ان بندوں کی طرف سے، ان 7 آدمیوں کی طرف سے، مرد ہیں عورت ہیں، ان کی طرف سے اے اللہ آپ کے دربار میں قربانی. اس کے بعد بڑے جانور کی قربانی. تو بہرحال قربانی سے پہلے ایک آدمی جن کی طرف سے قربانی ہے ان کا نام لے لیا جائے تاکہ قربانی فکس ہو جائے، متعین ہو جائے کہ کس کی طرف سے وہاں پہ قربانی ہو رہی. اور قربانی ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اور آخری حصہ، تیسرا حصہ یہ غریب لوگوں کے لیے. غریبوں کو دینا فرض ہے ورنہ ہماری قربانی نہیں ہوگی. یہ غریبوں کا حق ہے، ضروری ہے، بلکہ فرض ہے. جب تک ہم وہ غریبوں کو نہیں پہنچائیں گے اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اور پہلی چیز ہے کہ ہمارے محلے میں یا جس محلے میں اگر غریب رہتے ہوں تو ایک وقت میں پکا کر کھا سکے اتنا دینا چاہیے. 50 گرام 100 گرام دیں گے. آپ تو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو گوشت کھانے کی عادت بہت زیادہ ہے. اگر گوشت نہ کھائے مسلمان 8-10 دن دانتوں میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، بیچاروں کے منہ میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے. جب تک وہ گوشت نہیں چابیں گے تب تک وہ بے قراری ختم نہیں ہو. تو اس لیے اگر کسی گھرانے کو آپ دے رہے ہیں، 50 گھرانوں کو دینے کے بدل آپ 8-10 گھروں کو دیں، کم از کم آدھا کلو دے دیں تاکہ ایک وقت پکا کر کے وہ آرام سے کھا سکے. ہم دوسرے کے بھروسے پر 100 گرام دیں گے، دوسرے دیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہماری نہیں دے رہے ہیں. ہماری نماز کی گارنٹی ہم لیں گے، ہم روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے یا قربانی دیں گے، ہماری گارنٹی ہم کو